السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ جنات کے وجود سے انکاری ہیں۔ چلیں نان مسلم تو سمجھ آتا ہے کہ ان کے ہاں شاید ان کی کتابوں میں نہ لکھا ہو، لیکن جو مسلم ہیں وہ اس کا کیسے انکاری ہو سکتا ہے جبکہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے۔ دو گروہ ایھا الثقلان، اس میں انسان اور جن دونوں کو قرآن نے مخاطب کیے اور دونوں کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، لیکن اکثر مسلم ان سے انکاری ہوتے ہیں۔ آج کا قصہ انتہائی خوفناک ہے، اور جب میں قصہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اس بندے کے اوپر غصہ بھی آیا۔ کیسا؟ یعنی کس مٹی کا تو بنا ہوا ہے کہ واضح علامات دیکھ کے، واضح سائن دیکھ کے پھر بھی تم وہم و گمان میں رہے اور تکبر کیا اور چیلنج کیا۔ شروع کرتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میرا نام علی، میں سعودی عرب کے شہر جدہ کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا ایز اے اکاؤنٹنٹ، اور کمپنی بہت بڑی کمپنی تھی اور ہے، لیکن میں اب اس میں نہیں۔ ایسا ہوا کہ میری کمپنی نے الخبر میں، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، وہاں پر اپنا ویئر ہاؤس کھولا۔ جو یہاں کا ویئر ہاؤس ہے جدہ میں، یہ بھی انتہائی بڑا تھا، لیکن کمپنی کے سائز کے لحاظ سے اور کمپنی کے سامان کے لحاظ سے اکثر اوقات چھوٹا پڑتا تھا۔ ویسے بھی ریاض سائٹ پر سامان کی زیادہ ڈیمانڈ تھی، لیکن وہاں پر کوئی ہمارا ویئر ہاؤس نہیں تھا۔ کمپنی نے الخبر سٹی میں ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس لیا۔ میری ڈیوٹی لگی کہ وہاں جاؤں اور جو سامان آتا ہے اس کو کاؤنٹ کروں، اس کی لسٹ بنا کے ہمیں میل کر دی جائے۔ میں چلا گیا وہاں پر۔ جب میں الخبر اپنے ویئر ہاؤس کے پاس پہنچا تو اس وقت مجھے مغرب سے تھوڑا سا اوپر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں وہاں جا کے تو گیٹ کیپر کو تلاش کرتا ہوں کہ گیٹ کیپر، لیکن وہاں تالا لگا ہوا ہے، اطراف میں بھی کوئی نہیں، لیکن ویئر ہاؤس بہت زیادہ بڑا تھا۔ مجھے یہ تھا کہ کمپنی نے نیا ویئر ہاؤس بنایا، لیکن انہوں نے نیا ویئر ہاؤس نہیں بنایا تھا بلکہ کسی سے خریدا تھا جو تھا بھی پرانا۔ میں وہاں کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کے تو واچ مین جو ہے وہ آ جائے، مگر کوئی نہیں، نہ میرے پاس واچ مین کا نمبر تھا۔ تو میں سوچا کہ چلو میں جدہ میں مینیجر کو کال کرتا ہوں کہ مجھے واچ مین کا نمبر دیا جائے۔ کیوں کہ مجھے کمپنی نے کہا تھا تم وہاں جاؤ، وہاں ویئر ہاؤس میں ایک کمرہ ہے، تم وہاں پر رہ لینا۔ جو ہی میں نمبر ڈائل کرنے لگتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک بوڑھا کھڑا ہے، بالکل میرے ساتھ بوڑھا کھڑا ہے۔ یہ کب آیا؟ وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا چچا آپ کدھر سے آئے ہو؟ مجھے لگا کہ یہ واچ مین ہے۔ کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا چچا میں نا جدہ سے آیا ہوں اور ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، یہ کمپنی کا ہی ویئر ہاؤس ہے، تو یہاں پر سامان کاؤنٹ کرنا تھا مجھے تاکہ میں کمپنی کو وہ بھیج سکوں۔ اب مجھے نہیں پتا یہاں میرے کتنے دن لگتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بڈھا تھا اس کو میں تقریباً 90 سال کا ایسی عمر دے سکتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ واچ مین کا نمبر وہ دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے دروازے کی طرف دیکھا، میں نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ واچ مین نہیں تو پھر یہ کون ہے؟ تو جب میں نے دروازے کی طرف دیکھ کے اسی لمحے، یعنی کتنا بندے کو ٹائم لگتا ہے ادھر دیکھ کے تو دوبارہ اپنے یعنی لیفٹ کندھے کی طرف دیکھ کے رائٹ کندھے کی طرف دیکھنے کی، جب میں نے ادھر دیکھا بڈھا غائب، میں ایسے پوچھنے لگا تھا کہ تم کون ہو؟ بڈھا کدھر گیا؟ اتنی سپیڈ بڈھے کی کہ بڈھا مجھے، میں نے یوں سر کیا یوں کیا اور بڈھا چلا بھی گیا۔ بہرحال میں وہاں پر گیا، وہاں پر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا واچ مین کا۔ اس کو فون کیا کہ میں علی جدہ سے آیا ہوں اکاؤنٹنٹ۔ تو کہتا ہے کہ 10-15 منٹ صبر کرو میں آیا۔ وہ تقریباً اتنے منٹ کے بعد آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے کہا یار میں بہت تھکا ہوا ہوں،
दरवाज़ा खोलो, मैं जाके लेट जाऊं, और अल्लाह उस बुड्ढे का भला करे जिसने मुझे तुम्हारा नंबर दे दिया, वरना तो मैं यहाँ बाहर ही खड़ा रहता। तो वो कहते कौन बुड्ढा? मैंने कहा वो ऐसे ही खड़ा था, वो बुड्ढा एक आया, उसने मुझे बताया। मैं ये उसको बता रहा हूँ, उस वॉचमैन के जो मुंह के तासुरात थे वो अजीब थे, यानी बस बड़ी हैरानगी से वो मेरी तरफ देख रहे। तो उसने मुझे कहा कि अली, मैं तुझे एक नसीहत करता हूँ कि कोई रूम ले लो, मैं तुम्हें रूम ले देता हूँ रेंट के ऊपर, या किसी होटल में जाके रूम किराए पे ले लो, यहाँ नहीं रहो, यहाँ जिन्नात का कब्जा है। मैंने कहा, मुझे भी इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आया, दिल ही दिल में कोस रहा हूँ इसको, कौन से जिन्नात हैं, किधर है जिन्नात? ये तुम लोग जो है ना किताबों कहानियों में पढ़ के और दूसरों के ऊपर थोपते कि जिन्नात है। जिन्नात कभी थे, अभी नहीं है। खलास दरवाज़ा खोलो, मैं थका हुआ, मैंने जाके सोना है। बहरहाल मैंने उसकी कोई बात नहीं, उसने दरवाज़ा खोल दिया। जब मैं अंदर गया हूँ, बहुत बड़ा वेयर हाउस है, तो हद निगाह। जब जो मेरा कमरा था वो मैं वहाँ पर गया तो वहाँ यूं गुबार पड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर कभी कोई रहा ही नहीं। तो मैंने मैनेजर को मैसेज किया, मैंने कहा कि ये कमरे की तो हालत ही बड़ी बुरी है। उसने कहा कि देखो आज रात तुम कुछ गुजारा कर लो, कल सुबह इंशाल्लाह मैं तुम्हारे लिए सारा कमरा तैयार करवा दूंगा। कहा ठीक है। मैंने अपना सोने के लिए कुछ जगह बना ली, कोई डब्बे शब्बे लगा के, कार्टन वगैरह। तो कहा कि चलो मैं पहले कुछ खा के आता हूँ, बाद में फिर आके तो सो जाऊंगा। तो मैंने अपना सामान वहाँ पर रखा और कमरे को लॉक किया और रेस्टोरेंट पे चला गया। खाना खा के तो मुझे थकावट फील हुई, नींद भी, तो मैं वापस आ गया। मुझे जो ये वॉचमैन है इसके ऊपर शक था कि ये मुझे यहाँ से दूर इसलिए रख रहा है कि ये यहाँ से कुछ सामान चोरी करके बेचते होंगे, इसलिए ये मुझे डरा रहा है कि यहाँ जिन्नात हैं, यहाँ पर नहीं सो। मैं खुद भी यहाँ पर नहीं रहता, मैं तुम्हें भी नसीहत करता हूँ यहाँ नहीं रहो। मेरे ज़हन में पक्का ये शक था कि ये मुझे सिर्फ इस वजह से ही कह रहा है। जब मैं अपने कमरे में वापस आया, दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा किसने खोला? तो मेरे ज़हन में वहम या शक आया कि शायद मैंने बंद नहीं किया था, या मैंने बंद किया था। मुझे शक में मुब्तला कर दे, मैं शशोपंज में आ गया। तो मैंने मोबाइल निकाला और सीधा वॉचमैन को फ़ोन किया। उसको भी मैं इसलिए फ़ोन किया कि मुझे शक था इसके ऊपर कि लगता है कि ये आया है क्योंकि इसके पास दूसरी चाबी होगी, इसने सामान फोला फाली की है, कुछ लेने के लिए कुछ नहीं मिला तो मेरा सामान सारा फेंक के चला गया। इसको फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ हो? कहते मैं एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा हूँ। क्यों खैरियत? तो मैंने कहा कि मैं दरवाज़ा बंद करके गया था, अभी वापस आया हूँ, दरवाज़ा खुला हुआ है और सारा सामान मेरा बिखरा हुआ है। जो मैं बॉक्सेस कार्टून वगैरह लगा के अपने लिए सोने की जगह बनाई थी वो सारे इधर उधर गिराए हुए। तो वॉचमैन मुझे कहता है कि अली, मैं तुम्हें कहा है कि यहाँ जिन्नात हैं, वो तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, उसने तुम्हें साइन दे दिया कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। अब मैं इसकी बात सुन के कमरे से बाहर आया, चिल्ला रहा हूँ, कौन जिन है? कहाँ है जिन? कोई है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम जिन्नात कोई है तो मेरे सामने आओ। ये बातें मैं उसके साथ फ़ोन के ऊपर बातें करता हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, खलास फ़ोन बंद करो, जो होगा देखी जाएगी, मैं देख लूँगा कौन से जिन्नात है यहाँ पर। दोबारा मैंने अपना सारा सामान लगाया और लेट गया। मुझे लेटे हुए काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन रात के 11 का टाइम हो गया। मैं सोया हुआ हूँ कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। मैंने कहा कौन है बाहर? मगर कोई किसी का जवाब नहीं। फिर मैंने कहा कौन है बाहर? कोई नहीं। मैंने कहा खलास जो भी होगा खल्ली वल्ली। मैं दोबारा लेट गया। दोबारा से दरवाज़ा खटका, लेकिन इस जोर से खटका कि जैसे ये दरवाज़ा गिर जाएगा। तो मैं गुस्से से उठा, कौन है बाहर? कौन है? जब मैं बाहर जाकर देखा तो अंधेर है, बिल्कुल कोई किसी किस्म की सरसराहट नहीं।
تو میں نے کہا کون ہے؟ جب میں بول رہا ہوں کون ہے تو اس ہال میں میری آواز گونجتی تھی کہ اس قدر وہ بڑا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ ضرور واچ مین مجھے ڈرا رہا ہے اور یہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، صبح میں پوری کمپلینٹ لکھوں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا 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 اور اس کمپنی کے مالک کو بھیجوں گا کہ یہ مجھے ڈرانے کے لیے یہاں پر کیا کیا کر۔ میں واپس آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ 1 گھنٹے بعد تقریباً رات کے 12 بجے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہے، جیسے اے سی یا کام نہیں کر رہا یا اے سی چل ہی نہیں رہا۔ میں ایک طرف کروٹ لے کے سویا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ سامنے سایہ کھڑا ہے، شخص ہے کالے رنگ کا۔ تو جب میں یہ منظر دیکھا تو میں جلدی سے اٹھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تمہیں تباہ کرے واچ مین کہ تم نے میرے دل میں وہم ڈال دیا، وسوسے ڈال دی کہ اب مجھے وہ وہم ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا تھا۔ میں اے سی کی طرف جا کے دیکھتا ہوں کہ اے سی کیوں کولنگ نہیں کر رہا۔ واللہ اے سی تو صحیح کولنگ کر رہا ہے اور اتنی کولنگ کر رہا ہے کہ اس کے آگے کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن مجھے فیل ہوا کہ یہاں بہت گرمی ہے۔ بہرحال مجھے اس واچ مین کے اوپر بہت غصہ تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے اب میں سوتا ہوں کیونکہ صبح مجھے بہت کام کرنا ہے، پھر میں اس واچ مین کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں واپس اپنے بستر پہ جو بنایا ہوا تھا میں سو گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا کہ مجھے کسی لوہے کے گرنے کی آواز آئی اس ویئر ہاؤس میں جو پوری گونجی۔ تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، کھڑکی سے جا کے دیکھ رہا ہوں، ہاں بھائی یہ بہت سارے سائے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اسی لمحے کا مجھے انتظار تھا کہ یہ لوگ ابھی آ کے وہ سامان اٹھا رہے ہیں، ابھی میں دیکھتا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ کمرے سے باہر جاتا ہوں تاکہ میں ان کو پکڑ لوں۔ جاتا گیا لیکن دیکھا کہ وہاں پر کوئی نہیں۔ میں نے کہا ان لوگوں نے یا مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا تو چلے گئے ہیں، یا جب میں نے دروازہ کھولا تھا تو ان کو پتہ چل گیا یہ چلے گئے ہیں، چلو یہ پھر آئیں گے۔ تو میں کمرے میں جاتا ہوں، ان کا انتظار کرتا ہوں۔ جو ہی میں کمرے کے قریب گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کے اندر کوئی کھڑا ہے وہاں پر۔ میں آہستہ کمرے کے قریب گیا، مجھے یہ تھا کہ یہ وہی چور ہیں، انہوں نے دیکھا کمرہ خالی ہے، کوئی اندر آ گیا۔ میں آہستہ تھوڑا سا دروازہ میرا کھلا ہوا تھا، اس سے دیکھا ہاں بھائی ایک شخص ہے، لیکن یہ شخص بہت بوڑھا ہے، تو یہ چور نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی عمر کا بندہ چور نہیں ہو سکتا۔ وہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کہتا ہے علی ادھر آؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو میرا نام کیسے پتہ ہے۔ وہ بوڑھا شخص تھا، اس کا کلر سانولا تھا، عام انسان، لیکن اس کی سفید داڑھی، اس کی آنکھیں جو میں نے دیکھی وہ میرے لیے کہہ لیں کہ حادثہ تھا، صدمہ، کہ اس کی آنکھیں ساری سفید ہیں جیسے موتیا اترا ہوا ہو اس کی آنکھوں کے اوپر، بالکل یا نابینا ہو۔ لیکن یہ مجھے دیکھ کیسے رہا تھا؟ تو میں نے کہا چچا تم کون ہو اور میرے کمرے میں تم کیوں آئے اور کیسے آئے؟ مجھے کہتا ہے بیٹھ جاؤ علی۔ اس کی آواز بڑی روبدار تھی۔ پھر کہتا ہے بیٹھ جاؤ۔ ایسے جیسے کوئی میرے اوپر مسلط ہے، میں اس کا غلام ہوں، ایسے مجھے وہ حکم دے رہا تھا۔ میں بیٹھ گیا، وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا۔ مجھے کہتا ہے فلان نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں پر نہیں رکو۔ میں نے کہا ہاں، مجھے واچ مین نے کہا تھا کہ یہاں نہیں رہو، یہاں جنات ہیں۔ لیکن چچا کوئی جنات نہیں ہے، یہ سب خرافات ہیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ یہ سب خرافات ہیں، غصے سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس وقت اس کی نظروں سے میرے اوپر روب آیا، خوف آیا، تو میں نے اپنی منہ دوسری طرف کر لیا۔ کہتا ہے
जब कोई किसी से बात कर रहा हो तो उसी की आंखों में आंखें डाल के बात करते। मुंह पर करो, मेरी तरफ देखो। मैं ये मंजर देख के बड़ा हैरान हुआ कि यार ये तो नाबीन है, इसको कैसे पता चला कि मैं नीचे देख रहा हूँ या मैंने मुंह साइड के ऊपर कर लिया। मैंने कहा कि तुम कौन हो? कहता है जब ये वेयर हाउस भी नहीं बना था, हम लोग तब से यहाँ पे रहने वाले हैं। और जो तुम्हारा दोस्त है वो भी यहाँ पर नहीं रहता, पहले रहता था, एक रात रहा, तो उसको हमने बताया कि यहाँ पर नहीं रहना, ये हमारी मलकियत है, तुम लोग अभी यहाँ पर आए हो। जब भी ये कुछ भी नहीं था तब लोग भी हम लोग यहाँ रहते थे, और हम लोग जिन्नात हैं, और हमारा यहाँ पर पूरा कबीला रहता है। ये हमारा घर है, तुम हमारे घर में क्यों लेटे हुए हो? मुझे इसकी बातों से लगा कि ये जो है ना, किसी वॉचमैन ने इसको भेजा है ताकि मुझे जाके ये ऐसी बातें कर करके मुझे डराए और मैं यहाँ से चला जाऊं और ये पीछे से सामान चोरी कर ले। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी इन बातों से डरने वाला नहीं, ये तुम्हारा और उस वॉचमैन के ये जो ड्रामा तुम मेरे साथ कर रहे हो, जब मैं सुबह इसकी कंप्लेन करूंगा फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम मेरे साथ ये भी कर रहे हो। जाओ, मैं तुमसे किसी चीज से नहीं डरता। अब वो बुढ़ा उठा जाने के लिए, तो उसकी टांगे मैंने देखी, उसकी टांगे ऐसे जैसे बकरी की टांगे हैं। जब वो उठा, भाई इतनी लंबी उसकी हाइट, और वो बिल्कुल जो पहले बुढ़ा था वो नहीं, उसका जिस्म ऐसे जैसे इंसान का, लेकिन उसकी शक्ल वो कोई बिल्कुल वादह नहीं थी, लेकिन वो भी शक्ल भी उसकी ऐसे जैसे बकरी की, दो सींग और बहुत बड़ी हाइट। मैं जब उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ, मेरे सर के ऊपर कोई चोट लगी, मुझे नहीं पता कहाँ से लगी, मैं गिर के बेहोश हो गया। मेरी जब आंख खुली तो मुझे ये वॉचमैन उठा रहा था। हाँ अली भाई उठो और फ्रेश हो के अपना काम शुरू करो, चेक करो कौन कौन सा सामान है। मुझे मेरे सर के ऊपर दर्द जो है वो फील हो रही थी, जो रात को मेरे सर के ऊपर किसी ने कुछ मारा। मैंने इसका गिरेबान पकड़ के इसको घसीटा। मैंने कहा देखो, जो तुमने मेरे साथ रात को किया और मेरे सर के ऊपर कोई चोट मारी, मैं अभी इसकी सारी कंप्लेंट लिख के तो उधर भेजता हूँ। वो मुझे कहता है कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर नहीं रहो, यहाँ जिन्नात हैं, ज़रूर तुम कोई नुकसान उठा बैठोगे, वैसे हमने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। मुझे कहता वल्लाह मैंने तुमसे क्या लेना है मेरे भाई, मैं तुम्हें ऐसा क्यों करूँगा। बहरहाल मैंने उसको छोड़ दिया। दूसरे जो लेबर थी सारा उनके साथ मिलके मैं सामान लिखता रहा, जो जो है सारा सामान ये करके, उसके बाद मैं बैठ के लैपटॉप लेके तो कंप्लेंट लिखता हूँ। अब ये जो वॉचमैन था वो बेचारा कमरे में जाके बैठ के मुझे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैंने एक मजलूम के साथ मैं जुल्म करने वाला था। मैंने पूरी तफसील के साथ कंप्लेंट लिख के तो भेजी कि ऐसे ऐसे ये जो तुम्हारा वॉचमैन है ये यहाँ से माल चोरी करता है और मुझे ये डराता है, इन्होंने रात को मेरे साथ मेरे सर के ऊपर कुछ मारा भी था। लेकिन जब मुझे जवाब आया, उस जवाब से मेरे लू जो है उसमें आग भड़क उठी। मुझे मैनेजर कहता है कि तुम्हारा ये काम नहीं है कि कौन चोरी करता है कौन चोरी नहीं करता, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो है सामान देखने की, सामान लिखने की। बस अगर उसमें से कुछ सामान कम होगा वो हम जाने और हमारा काम जाने, तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम अपने काम के ऊपर ध्यान दो। जब मैंने ये जवाब पढ़ा मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा काम और तुम्हारी कंपनी, मुझे क्या लगे, जो जो चोरी करता है चोरी करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। खैर मैं सारा सामान जो सुबह लिखा था उसको अपने सिस्टम में डाल रहा हूँ। बैठे बैठे मुझे रात हो गई, मैं अपना काम कंप्यूटर में डाल रहा हूँ। मुझे ऐसे लगा कि जैसे खिड़की में कोई मैंने साया देखा है जो आ जा रहा है। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बस मुझे मेरी हिस्स ने बताया। इसी अथना में दरवाज़ा खुलता है, मैं देखता हूँ मगर वहाँ कोई नहीं है। दरवाज़ा खुला है लेकिन कोई नहीं।
میں اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے تو باہر جا کے دیکھتا ہوں، ہاں ایک بچہ بھاگ رہا ہے، اس کی ہنسنے کی آوازیں آ رہی، تو میں دیکھا وہ بھاگ رہا ہے، میں نے کہا ولد چھوٹے ادھر آؤ، لیکن وہ مجھ سے بھاگتا ہوا کبھی سامان کے یہاں سے اندر جائے، وہاں سے نکلے، وہاں سے جائے، یہاں سے نکلے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اس کو آوازیں دے رہا ہوں، چھوٹے کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ رات کو بڈھا اور یہ واچ مین مجھے تنگ کر رہے تھے، ابھی ان لوگوں نے اپنے کوئی بچے بھیج دیے تاکہ مجھے جا کے مزید میرے اوپر روپ ڈالیں، پر میں ان ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والا نہیں۔ میں ایسے ہی یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے پیچھے کسی نے میرا کپڑا کھینچا ہے۔ جب میں نے پیچھے دیکھا وہ دور بچہ وہی کھڑا ہے، تو میں اسے آوازیں دے رہا ہوں، چھوٹے ادھر آؤ، وہ بھاگ گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوں، عجیب ہے وہ یہاں سے جاتا ہے، سامنے ہوتا ہے وہاں غائب، وہاں سے دوبارہ نکل آتا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ میں اپنے وہ ویئر ہاؤس سے باہر آ گیا۔ میں نے کہا ہاں مجھے باہر نکالنا چاہتے نہ، میں باہر نہیں نکلوں گا، میں اپنا کام پورا کر کے ہی چھوڑوں گا اور مکمل کر کے پھر واپس چلا جاؤں گا، اس سے پہلے تم مجھ سے میرے ساتھ جو مرضی کر لو، میں اس کو چھوڑنے والا نہیں۔ میں واپس جاتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں جا کے، جو ہی میں نے اپنا رخ اس طرف کیا ویئر ہاؤس کی طرف، اللہ وہ سامنے عورت کھڑی ہے اور وہ ویئر ہاؤس کے اندر جا رہی، میں اے بہن تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اس کے پیچھے بھاگا، وہ غائب، یہ عورت کہاں گئی؟ اس لمحے مجھے خیال آیا کہ یار کہیں یہ جنات تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ جو مجھے اس نے کہا واچ مین نے مجھ صحیح ہو۔ پھر مجھے اندر سے آواز آئی میرے خود کا تکبر اور غرور، وہ جاہل ہے واچ مین، تم اعلیٰ درجے کے بندے، تم پڑھے لکھے ہو، وہ ان پڑھ، وہ تمہیں سکھائے گا یا تم اس سے سیکھو گے کہ جنات ہیں نہیں ہیں؟ لہذا یہ سب خرافات ہے، کوئی جنات نہیں، یہ سب میں تکبر میں کہہ دیا۔ میں اپنے ویئر ہاؤس کے سینٹر میں آ کے غصے سے کہہ رہا ہوں، اب نہ میں نے قرآن پڑھا، نہ میں نے اذکار کیے، اور اس وقت مجھے قرآن آتا بھی نہیں تھا، صرف مجھے سورۃ فاتحہ آتی تھی، تو میں چلاتا ہوں، اوئے تم اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، میں تمہاری ان حرکتوں سے ڈرنے والا نہیں، تم لوگ خاموشی سے اور شریف بندے بن کے یہاں سے چلے جاؤ، یہاں کوئی جنات نہیں ہے، اور اصل میں جنات نامی کوئی چیز یہاں پر ہے ہی نہیں، تم لوگ جس سے مجھے ڈرا رہے ہو۔ میں یہ چیلنج دے رہا ہوں، آوازیں دے رہا ہوں، مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، جو ہی میں مڑا اور جو میں نے منظر دیکھا، میں نے کہا کاش میں پیچھے نہ مڑتا، کاش جو یہ میرے سامنے ہے میں اس کو نہ دیکھتا، کاش میں ان کو چیلنج نہ کرتا جو میں نے چیلنج دیا۔ جو میں نے دیکھا وہ اس کی ہائٹ بہت بڑی تھی، 4 ٹانگیں ایسے جیسے بکری ہے نیچے سے، اس کا جسم انسانوں والا ہے، ہائٹ اس کی بہت بڑی، لیکن اس کا سر مڈل میں، یا سر اس کو جیسے ہم پیٹ میں لگا ہوا ہے، باقی اس کا سارا جسم انسان کا اوپر ہے، اس کی شکل انسانوں والی نہیں تھی، اس کی شکل ایسے جیسے خوفناک کوئی بکرا ہے، 2 سینگ اس کے، آنکھیں اس کی سرخ لال ایسے جیسے انگارے دہک رہے ہوں، ایسے وہ اس کی آنکھیں۔ میں جب یہ منظر دیکھا میں برداشت نہیں کر سکا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بہت بڑے کمرے میں ہوں، وہاں گھپ اندھیرا، صرف ایک دیا جل رہا تھا، وہی اسی کی روشنی تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دن ہے یا رات ہے، اور جو میں نے دیکھا وہ میں نے حقیقت میں دیکھا یا میں نے خواب میں دیکھا، اور یہ کہاں ہوں میں، مجھے اس کی کسی جانب کی سمجھ نہیں آ رہی، نہ کوئی اس کا دروازہ ہے۔ میں وہاں پر شور مچاتا ہوں، مجھے نکالو، میں کہاں ہوں؟ میں لوگوں کی آوازیں سنتا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میری ماں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، میں ماں کو آوازیں دیتا ہوں،
میری بہنوں کی مجھے آوازیں آتی ہیں، ان کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، میرے باپ کی مجھے آوازیں آتی ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں کہ میں ہوں کہاں پر۔ کوئی بہت بڑا کمرہ ہے، بہت بڑا کمرہ، میں آوازیں دیتا ہوں اپنی ماں کو، مجھے وہ آوازیں دیتی ہے، میں سنتا ہوں، میں اس کو بلاتا ہوں، لیکن وہ مجھے جواب نہیں دیتی، پتہ نہیں وہ میری آواز نہیں سنتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں ہوں کہاں پر، مجھے اس کمرے میں لایا کون۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں یہاں سے باہر نکلنے کی، لیکن اس کی بڑی بڑی دیواریں اور ساری وہ پتھروں کی ہیں۔ میں کافی دن وہاں پر رہتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں کہ وہاں سے وہ بڈھا نکلا۔ یہ بڈھا کہاں سے نکلا ہے؟ وہی جو میں نے اپنے کمرے میں دیکھا تھا، سفید آنکھوں والا۔ کہتا ہے ہاں علی، کیا محسوس کر رہے ہو؟ اب ہمیں چیلنج کرو گے؟ اب تمہیں یقین ہوا کہ ہم ہیں کہ نہیں یقین؟ میں اس کو کہتا ہوں میں کہاں ہوں، تم مجھے کدھر لے کے آئے، مجھے چھوڑو۔ کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو، 2 دن بعد تمہیں ہم چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں سے تمہیں ہم نکال دیں گے، مگر تمہیں میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ تم نے ہمیں چیلنج کیا تھا اور میں نے تمہارا چیلنج قبول کر لیا۔ یہ کہا اور بڈھا اسی لمحے غائب ہو گیا۔ بڈھا غائب ہوتا ہے تو میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ جب میں اذان کی آواز سنتا ہوں تو یہ جو 4 دیواری ہے کمرے کی بڑی بڑی، وہ ایسے ہلتی ہے جیسے زلزلہ آ گیا اور یہ میرے اوپر گر جائیں گے۔ پھر وہ شخص جو اذان دے رہا تھا وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، اور یہ بندر ایسے ہل رہا ہے جیسے یہ سارا کچھ میرے اوپر گر جائے گا، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھیں کھلی، آہستہ 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 میری آنکھوں سے بینائی میری واپس آ رہی، تو میں دیکھا کہ ایک شخص کھڑا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ اور میں سائڈوں پہ دیکھتا ہوں، میرے گھر والے کھڑے ہیں، اور جب واضح ہوتا گیا دیکھ میں ہاسپٹل میں ہوں۔ میں ہاسپٹل کیسے آیا؟ وہ کمرہ کدھر گیا؟ یہ چیزیں میں سوچ رہا ہوں، لیکن میرے جسم میں طاقت نہیں کہ میں اٹھ سکوں، اور میری زبان میں کوئی طاقت نہیں کہ میں کچھ بول سکوں، اور میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا۔ میں کافی دن ہاسپٹل میں وہ میرا ٹریٹمنٹ کرتے رہے جب تک کہ میرے اندر ہلنے کی اور بولنے کی طاقت نہیں آ گئی۔ جب میں بولنا شروع کیا تو میں نے وہ نرس سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، ہاسپٹل میں آنے سے پہلے میں کدھر تھا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ تم اپنے ویئر ہاؤس میں تھے، وہاں سے لوگ تمہیں یہاں پر لے کے آئے تھے، اور تم بے ہوشی کی حالت میں تھے، اور اس وقت سے لے کے آج کے دن تک پورا 1.5 مہینہ ہو گیا کہ تم آج بول رہے ہو۔ پہلے تمہیں بالکل ہوش بھی نہیں تھی، ہلتے بھی نہیں تھے، جیسے تم کوما میں ہو۔ تو یہاں پر اکثر علماء کرام آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کوئی مریض ایسا ہو کہ کسی کو جنات کا معاملات ہو، تو یہ عالم دین آیا، اس نے تمہیں دیکھا تو اس نے قرآن پڑھا۔ جس دن تمہیں پہلے دن ہوش آئی، اس نے قرآن پڑھا، تو اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تم اٹھ گئے، تمہیں ہوش آ گیا، اور آج تم بول سکتے ہو، سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ ہم نے جب تمہارا پورا بایو ڈاٹا نکال کے تمہارے گھر والوں کو فون کیا، وہ آئے، وہ بیچارے یہیں بیٹھے رہتے تھے، تمہاری ماں اور تمہاری بہنیں بڑا روتی تھی۔ میں بھی حیران ہوں کہ میں جو آوازیں سنتا تھا وہ ان کی آوازیں سنتا تھا۔ مجھے بالکل نہیں سمجھ کے آخر یہ ہے کیا۔ تو میں نے ابا کو کہا کہ ابا میں ضرور پولیس میں اس کمپنی کی کمپلینٹ کرواؤں گا، کیونکہ وہاں پر اس ویئر ہاؤس میں نے بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھی۔ میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں اب یہ ٹینشنیں لینے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ تمہیں اس کمپنی نے تمہیں جاب سے نکال دیے۔ میں نے جب یہ سنا کہ مجھے کمپنی جاب سے نکال دیے تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار انہوں نے مجھے جاب سے کیوں نکالا۔ تبا مجھے کہتا ہے کہ تم نے ان کو کوئی میل کی تھی کہ یہاں جنات ہیں اور ویسے ہے ویسا ہے، تو کمپنی نے کہا کہ یہ ہمارے جو بندے ہیں ان کو بھی ڈرائے گا، اور پتہ نہیں کس کے اوپر کیا کیا الزام لگا رہا ہے تم، اور اس وجہ سے تمہیں انہوں نے کام سے نکال دیا۔ المہم مجھے اور مزید ہاسپٹل میں کافی دن رکھا، مکمل چیک اپ کیا کہ کچھ بھی نہیں، تو مجھے وہاں سے گھر بھیج دیا۔ لیکن میرا قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔
میرا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں جو میں نے وہ جنات کو چیلنج دیا تھا اور ان لوگوں نے میرا چیلنج قبول کیا تھا، اصل میں میرے ساتھ معاملات ابھی شروع ہوتے ہیں، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ میرے گھر میں جو معاملات ہوئے وہ اس سے کئی گنا زیادہ مرعب تھے۔ میں ایسے ہو گیا جیسے میری عمر 200 سال ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرے جسم میں کوئی طاقت نہیں۔ میرا باپ مجھے کہتا ہے بیٹا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، میں بالکل اس کا انکار کرتا ہوں اور میں ابا سے بدتمیزی تک کرتا ہوں۔ میرا ابا بھی حیران، کیا ہو گیا اس کو۔ ایسے ہی ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے اٹھایا، تو میں نے دیکھا مجھے کسی نے اٹھایا کہ وہی بچہ جو مجھے ویئر ہاؤس میں ملا تھا، وہ مجھے اٹھا کے تو کھیلنا لگ گیا، بھاگ رہے ادھر ادھر، ہنس رہے۔ تو میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان۔ میں نے بس یہ کہا ہے، وہ بچہ وہیں رک گیا، منہ اس کا دوسری طرف ہے، وہیں کھڑا ساکت، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ جب اس نے اپنا رخ میری طرف کیا، وہ اس قدر قبیح شکل والا بچہ، یہ بچہ کیا بن گیا، وہ اتنا بڑا کتا بن گیا، وہ میرے اوپر گھور رہا ہے، میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میں اس کے آگے آگے بھاگ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ آگے مجھے میرے باپ نے پکڑ لیا۔ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا بیٹا، کیوں چیخ رہے ہو؟ تو میں نے اپنے باپ کو سارا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، وہ بچہ وہ کتا بن گیا۔ تو میرا باپ کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا، یہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں، تمہیں لازم شیخ کے پاس لے کے جانا پڑے گا، ایسے تم صحیح نہیں ہوگے۔ تو میں نے اس قدر غصے سے ابا کو انکار کیا کہ میرا ابا بیچارہ مسکین وہاں کھڑا ہو کے میری طرف دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ پیش کیسے آ رہا ہوں۔ خیر ایسے ہی کافی دن گزر گئے کہ میں سویا ہوا ہوں، میں اٹھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ میں قبر میں ہوں، میں چلاتا ہوں، چیخیں مارتا ہوں، میری کوئی آواز نہیں سنتا، میں قبر میں کیسے آ گیا، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ حقیقت ہے؟ لیکن وہ حقیقت ہے، میں لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوں، لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا دن ہے رات ہے، میں کوئی دیکھتا ہوں کوئی راستہ جہاں سے میں قبر سے باہر نکل سکوں، لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا، میں اس کے اندر ہی گھومتا جاتا ہوں، میں چیختا ہوں، کہتا ہوں مجھے نکالو، کوئی ہے جو میری بات سن رہا ہے، لیکن کوئی نہیں۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا، وہی کتا جو تھوڑے دن پہلے میرے پیچھے لگا تھا، وہ کتا سامنے کھڑا ہے، میں بھاگنا چاہتا ہوں، میں بھاگ نہیں پاتا، اس نے میرے چتر کے پیچھے کاٹ لیا، میں بھاگتا ہوں، بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں مین روڈ کے اشارے پہ گرا ہوا ہوں، میرے اطراف پہ لوگ کھڑے ہیں، میں یہاں کیسے آیا؟ تو یہاں سے انہوں نے مجھے، پولیس آئی اور وہ مجھے لے گئی، پولیس مجھے لے گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے جب مجھ سے پتہ کیا تو تم تو گھر سے 2 دن سے غائب تھے، تمہارے ماں باپ نے یہاں پر رپورٹ درج کروائی ہوئی ہے کہ ہمارا بیٹا 2 دن سے غائب ہے۔ میں 2 دن سے غائب ہوں، میں تو سویا ہوا تھا، میں تو ابھی اٹھا۔ تو پولیس والوں نے میرے گھر میں فون کیا، میرے ابا آئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے نہیں، اس کو ہم چھوڑیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، کوئی یہ نشہ تو نہیں کرتا، کوئی اس نے کوئی ایسا نشہ کیا ہو جس سے یہ اس کو پتہ نہیں چل رہا یہ کہاں تھا۔ بہرحال انہوں نے میرے باپ کی نہیں بھی سنی اور مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پر میرے ٹیسٹ لیے گئے، جب دیکھا کہ ٹیسٹ میں کچھ نہیں ہے تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے پولیس والا کہتا ہے ہمارا معاملہ تمہارے ساتھ جنات کا معاملہ ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اس کا علاج کرواؤ۔ میرا ابا مجھے لے کے گھر آ گیا۔ اگلے دن میرا ابا مجھے کہتا ہے کہ علی ایک بندے سے پیسے لینے ہیں، چلاؤ یار تمہیں گھما پھرا کے وہاں سے لے آئیں اور اس سے پیسے بھی لے آئیں۔
میں نہ چاہتے چاہتے بھی ابا کے ساتھ چلا گیا۔ ایک گھر کے باہر جا کر انہوں نے گاڑی کھڑی کی اور گاڑی بند کر دی۔ کہتے چلاؤ اندر چلو۔ میں نے کہا نہیں میں اندر نہیں جاؤں۔ کہا آؤ کچھ پیتے ہیں ہم، دیکھو موسم کتنا اچھا ہے، کوئی ٹھنڈا لے کے آئیں گے کوئی گرم، تو بس 2-4 منٹ بیٹھیں گے اور آ جائیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب دروازہ کٹکھٹایا، دروازے سے جو آدمی آیا، میں نے اس آدمی کو دیکھا، میں پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ آدمی وہی بڈھا تھا جس کو میں نے پہلی دفعہ اس ویئر ہاؤس میں دیکھا، جس نے مجھے وہ اس واچ مین کا نمبر دیا تھا۔ تو میں بھاگتا ہوں، مجھے میرے بھائی اور میرا ابا پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑ کے لا کے تو وہ جو بڈھا میں نے دیکھا تھا وہ ایک عالم دین ہے، وہ میرے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بالکل نارمل ہو چکا تھا، یعنی وہ جو میرے اوپر جنات تھے وہ نکل چکے تھے۔ یہ میری کہانی تھی، یہ میرا واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا، اور میری عمر کچھ زیادہ نہیں، میری عمر 30 سال ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ کھو دیا، جو میں کام تھا، اتنا اچھا میرا کام، اور جو مجھے یہ سبق ملا جنات کا، میں اس کو پوری زندگی نہیں بھول سکتا۔ دوستو، یہ علی کا واقعہ سعودی عرب کے شہر جدہ سے، قصہ بہت خوفناک، انتہائی خوفناک، اور قصہ ہے بھی بڑا لمبا، حالانکہ میں نے بہت شارٹ کیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو شیاطین جن اور شیاطین انسان ان کے شر سے بچائے، اور جب بھی گھر سے نکلیں اذکار کریں، تکبر سے کم پرہیز کریں، کیونکہ تکبر اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، اور خاص کر اس کے اوپر تکبر کرنا یا ان کو چیلنج کرنا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ انکار کیسے کریں کہ قرآن میں موجود ہے، جنات کو کبھی چیلنج نہ کرنا۔ باقی نارمل زندگی میں آپ اذکار کرو، کوئی کسی قسم کا جن، عفریت، آسے، چڑیل، کچھ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ان کے علاقے میں جا کے کبھی بھی ان کو چیلنج نہ کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔